الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے اس کی معرفت کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ کوئی انسان علم میں کتنا کیوں نہ بڑھ جائے، ساری زندگی اس کے پاس علم میں بڑھنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قل فرما دیجئے رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے۔ سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علم الاولین والآخرین لے کر آئے، جب وہ یہ دعا کر رہے ہیں تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ علم کی انتہا کہاں ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کمثل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ جس طرح ستاروں کے اوپر 14ویں کی رات کو فضیلت حاصل ہے، اس طرح عبادت گزاروں کے اوپر ایک عالم کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، شیطان کے اوپر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ ایک فقیہ عالم وہ زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اور یہ فقاہت اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، کہ جس طرح آسمان پر ستارے ہیں، علماء کا وجود زمین کے اوپر ستاروں کی مانند ہوتا ہے۔ تو آسمان کی زینت ستاروں سے ہے، زمین کی زینت ان پرہیزگاروں سے ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا انہ یستغفر للعالم کل شیء حتی الحیتان فی جوف البحر، کہ عالم کے لیے سب جاندار استغفار کرتے ہیں، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من رجل خرج من بیتہ لیطلب العلم الا وضعت له الملائکۃ اجنحتها رضا لما یصنع، کہ جب کوئی طالب علم اپنے گھر سے علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے خوشی میں اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ محبوب کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ شاعر نے کہا اے باد صبا کچھ تو ہی بتا، مہمان جو آنے والے ہیں۔ اے باد صبا کچھ تو ہی بتا، مہمان جو آنے والے ہیں،
کلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم پلکیں بچھانے والے ہیں۔ تو محبوب کی آمد پر لوگ پلکیں بچھاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جو ملکوں کے بڑے ہیں ان کی آمد پر ریڈ کارپٹ بچھائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاں کا پروٹوکول ہے کہ طالب علم اللہ کو اتنا پسند، جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ فرشتوں کے پروں کا کارپٹ رستے میں بچھا دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا لیطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو راستے میں چلتا ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی وجہ سے اللہ اس بندے کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم طلب کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک لوٹ کر واپس نہ آ جائے۔ عوام الناس سمجھتے ہیں کہ شاید دعوت اللہ کے راستے میں جو نکلے وہ اللہ کا راستہ ہے، وہ بھی اللہ کا راستہ ہے، مگر جو علم کی طلب میں نکلے لسان نبوت سے اسے سند مل رہی ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ، وہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک لوٹ کے واپس نہ آئے۔ چنانچہ جس طرح معتکف کو ہر وقت ثواب ملتا ہے، عبادت کرے تو بھی، اور اگر اعتکاف کے دوران مسجد میں سویا رہے تو بھی اس کو ثواب ملتا ہے اعتکاف کا، اسی طرح طالب علم علم کی طلب میں پڑھتا ہے، تکرار کرتا ہے یا کھانا پینا آرام کرتا ہے، ہر عمل پر اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، من کان فی طلب العلم کانت الجنۃ فی طلبہ، جو شخص علم کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس شخص کی طلب میں ہوتی ہے، جنت وش کرتی ہے، جنت اس کو مس کرتی ہے کہ یہ کب میرے اندر آئے گا۔ ایک اور روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ العلم نور، علم ایک روشنی ہے۔ چنانچہ جو طالب علم حاصل کرتا ہے گویا وہ اپنے سینے کو نور سے بھر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو آدمیوں کی حرص کبھی نہیں بجھتی، ایک علم کا طلبگار جتنا بھی علم حاصل کر لے طلب بڑھتی جاتی ہے، اور دوسرا دنیا کا حریص، اس لیے کہ بندے کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے، یہ مال دولت سے نہیں بھرتا۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو علم کی طلب کے لیے چن لیا، یعنی آپ چنے ہوئے بندے ہیں، اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث بندوں میں سے ان کو بنایا جو ہمارے چنے ہوئے بندے تھے۔ تو آپ یہاں آئے نہیں، آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے۔ قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھوائے جاتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کے علم کے لیے آپ کو چنا ہے۔ اگر ہم ان مدارس کی تاریخ پیچھے جا کر دیکھیں تو اس کی ابتدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوی دور سے ہو رہی ہے۔ چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے
تو وہاں پر یہ دین اسلام کا پہلا مدرسہ تھا. اس کا نام مدرسہ نہیں تھا. آج کل جو ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں وہ استعمال نہیں ہوتی تھی، مگر کام مدرسے والا تھا. ایک جگہ تھی جہاں صحابہ بیٹھتے تھے، اس کو صفہ کہا جاتا تھا. تو آج کے دور میں اگر ہم کہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جامعہ صفہ تھا، اور اس کے طلباء مہاجرین اور انصار تھے. مہاجرین اقامتی طلباء تھے، ان کی تعداد کم و بیش ہوتی رہتی تھی، 70 کے قریب لکھی ہے. اور باقی ڈے اسکالر تھے، وہ انصار تھے، گھروں میں اپنے بیوی بچوں رشتہ داروں کے ساتھ رہتے تھے، مگر وقتاً فقتاً وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس میں حاضری دیتے تھے. تو یہ سب طلباء علم کے طلبگار تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے معلم اعظم تھے، ان کے مرشد اعظم تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے استاد کامل تھے. نصاب کیا تھا؟ وہ ان کا نصاب اللہ کا قرآن تھا، اور اس قرآن کو سمجھانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریح فرماتے تھے. اس کو حدیث کہا جاتا تھا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. یہ کتاب ہدایت، یہ اللہ کا قرآن، یہ ان سب کے لیے ایک سلیبس تھا. صحابہ رضی اللہ عنہم آیات سنتے تھے، پھر نبی علیہ السلام جو تشریح فرماتے تھے اس کو بھی ضبط کرتے تھے. اس وقت لکھنے کا سلسلہ کم تھا، مگر سن کے یاد کر لینا یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک خصوصی صفت تھی. اللہ نے ان کو ایسی فوٹوگرافک میموریز دی تھیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تھے فوراً ان کے ذہن نشین ہو جاتی تھی. اس لیے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات یاد ہوتی تھی. ان کے کھانے پینے کا کوئی مستقل انتظام نہیں تھا. اس جامعہ کا نہ کوئی مطبخ تھا نہ کوئی طباخ تھا. اللہ توکل. اللہ تعالیٰ رزق بھیج دیتے تھے تو کچھ کھا لیتے تھے، نہیں ملتا تھا تو فاقہ برداشت کر لیتے تھے. فرماتے ہیں کہ ہمارے کپڑے کئی مرتبہ پھٹے ہوئے ہوتے، ہم ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نظر نہ پڑ جائے. فقراء تھے. اس مدرسے کا ایک طالب علم جن کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے، حالانکہ بھوک کی وجہ سے. اللہ کی شان آج طلباء سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے میوے کھانا، اچھی غذا کھانا یہ ضروری ہے، ورنہ یادداشت اچھی نہیں ہوتی. اور اس مدرسے کا معاملہ دیکھو کہ جو سب سے بھوکا تھا اس مدرسہ میں وہ سب سے اعلیٰ طالب علم بنا، وہ سب سے بڑا حدیث کا راوی بنا. ایسی اللہ نے اس کو یادداشت عطا فرمائی. چنانچہ انہوں نے واقعہ لکھا، فرمایا کہ میں عشاء کے بعد مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا، لیٹ گیا کہ کوئی تو مجھے کھانے کی دعوت دے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سلام کر کے چلے گئے. میں سمجھ گیا ان کے گھر میں خود بھی کھانے کو کچھ نہیں ہوگا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سلام کر کے چلے گئے. میں سمجھا ان کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہوگا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پوچھا ابو ہریرہ یہاں کیوں لیٹے ہو؟ الجو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھوک ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ آؤ. تو ساتھ جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر سے پتہ کروایا کہ کوئی کھانے کی چیز ہو تو پوچھا تو بتایا گیا ایک پیالہ دودھ موجود ہے. اب ابو ہریرہ عنہ اپنے دل میں سوچ رہے ہیں کہ چلو
کچھ تو پینے کو مل جائے گا، کچھ بھوک کا سہارا ہو جائے گا۔ جب وہ دودھ کا پیالہ آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اور اصحاب صفہ کو بلاؤ، باقی طلباء کو بھی بلا کے لاؤ۔ اب حکم پہ عمل کرنا تھا۔ میں بلانے کے لیے گیا تو میں سوچ رہا تھا کہ جس کے ذمے ہوتا ہے بلا کے لانا، عام طور پر پلانا بھی اسی کے ذمے ہوتا ہے، اور جو تقسیم کرنے والا ہو الفاضل للقاسم، بچتا ہے تو پھر اس کے حصے میں آتا ہے، تو سب پیئیں گے تو کیا بچے گا۔ انہی خیالات کے تانا بانا کو بنتے بنتے میں سب کو بلا لایا، اور نبی علیہ السلام نے مجھے ہی حکم فرمایا ابو ہریرہ ان کو پلا۔ چنانچہ پینا شروع کیا۔ فرماتے ہیں لوگ پی رہے تھے، دودھ پیالے میں ویسا ہی تھا جیسے کہ شروع میں تھا، سب نے پی لیا۔ نبی علیہ السلام میری طرف دیکھ کر مسکرائے، فرمایا ابو ہریرہ تم پی لو۔ میں نے پیا حتی شبعت، میرا پیٹ بھر گیا۔ نبی علیہ السلام نے پھر مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ فرماتے ہیں میں نے اور پیا حتیٰ کہ مجھ سے پیا نہیں جاتا تھا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نہیں پیا جاتا۔ پھر نبی علیہ السلام نے خود اس پیالے کے دودھ کو نوش فرمایا اور تب جا کر وہ دودھ ختم ہوا۔ یہ برکتیں تھیں ان دین کے طلباء کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ یہ طلباء ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ سے آئے تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے کہ جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے انصار، کچھ تھے جو مکہ مکرمہ سے آئے، اور کچھ خارجی طلباء بھی تھے جو بیرون ملک سے آئے تھے، جیسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب روم سے آئے، بلال حبشہ سے آئے، تو ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ لے کر آئے تھے، مگر یہ سب علم کے طلبگار تھے، اور اللہ کو یہ طلباء اتنے پسند تھے، سبحان اللہ۔ آپ حیران ہوں گے، ان کی طلب دیکھیے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ لو کان العلم عند ثریا، اگر علم ثریا پر ہوتا، سلمان ان لوگوں میں سے ہے کہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے وہاں بھی پہنچ جاتا۔ یہ ان کی طلب تھی۔ پھر ایسا قرآن پڑھنے والے تھے کہ جن سے قرآن مجید سننے کی فرمائشیں عرش سے آیا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک قاری تھے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جماعت کے بڑے ہونہار طالب علم تھے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا ابن کعب مجھے سورہ بینہ سناؤ۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید آپ پر اترا، میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے ایسا ہی حکم ہوا۔ اب ابن کعب لانو بھی بڑے ذہین تھے، سمجھ گئے کہ اوپر سے فرمائش آئی ہے، تو آگے سے سوال پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سمانی، کیا اللہ رب العزت نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم اللہ سماک۔ ابن کعب، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا کہ ابن کعب سے کہو قرآن پڑھے، میرے محبوب آپ بھی سنیں گے، میں پروردگار بھی سنوں۔ یہ کیسے طلباء تھے، ان کی طلب کو دیکھیے، حسن طلب پہ قربان جائے بندہ۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے ہاں ان طلباء کا ایسا مقام تھا کہ ایک طالب علم ظاہری آنکھوں سے نابینا تھے، دل کی آنکھوں کے بینا تھے۔ وہ بھی ایک مرتبہ گھر سے چلے اور تیز تیز چلتے ہوئے آئے کہ مجھے نبی علیہ السلام سے ایک بات پوچھنی ہے۔ اللہ کی شان کے وفود آتے رہتے تھے، تو مشرکین کا ایک وفد آیا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کچھ نصیحت فرما رہے تھے۔ ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ کون بیٹھا ہے، انہوں نے آ کے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تھوڑی دیر انتظار کروایا،
یہ دستور ہے کہ اگر طبیب کے پاس کوئی کرونک ڈیزیز والا مرض آ جائے تو وہ نزلے زکام کے مریض کو تھوڑا انتظار کروا لیتا ہے کہ بھئی یہ تو آخری لمحوں کا معاملہ ہے، کہیں جان ہی نہ چلی جائے، ضائع ہو جائے، اس کو میں پہلے اٹینڈ کر لوں۔ تو یہ مشرکین تو ایسے ہی تھے کہ کرونک ڈیزیز تھی شرک کی، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں ان کو پہلے بات سمجھا دوں، کہیں ان کا ایمان سے کہیں ہمیشہ کے لیے محروم ہی نہ رہیں یہ، اور یہ تو اپنا ہے، اس کو تو میں بات سمجھا لوں گا۔ مگر ایک طالب علم کو تھوڑی دیر ویٹ کروانا یہ اللہ رب العزت کو اچھا نہ لگا۔ رب کریم نے قرآن مجید میں محبوبانہ خطاب فرما دیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی۔ اللہ اکبر۔ ان آیات کا ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسا خطاب فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ لگائیے کہ ان طلباء کا اللہ رب العزت کے ہاں کیا مقام تھا۔ ان میں ایک طالب علم کا نام عبداللہ تھا، یہ بھی اسی طرح بکے تھے، پھر ایک یہودی نے خریدا، مدینہ آ کے ایک لڑکی کو بیچا، اس کی شادی مکہ مکرمہ میں ہوئی، اس نے اپنے خاوند کے سپرد کر دیا، اس نے بیٹا بنا لیا۔ یہ عبداللہ قرآن اتنا اچھا پڑھتا تھا، اتنا اچھا پڑھتا تھا کہ اگرچہ پہلے غلام تھا مگر بعد میں یہ صحابہ کا امام بنا۔ عمر بن الخطاب لانو اس کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس عبداللہ کو دیکھ کر نبی علیہ السلام کا دل اتنا خوش ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا، عبداللہ کا سینہ گلے تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کمنٹس دیکھیے ذرا، اللہ اکبر، کیا ان کے دل میں اللہ کی محبت ٹھاٹھے مارتی ہوگی۔ تو ایسے طلباء تھے یہاں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان میں سے بعض طلباء کو الگ ٹائم بھی دیتے تھے، جس کو ٹیوشن کہتے ہیں نا، وہ بھی دیتے تھے۔ جیسے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ام المومنین فرماتی ہیں روزانہ عشاء کے بعد نبی علیہ السلام سلمان فارسی کو طلب فرماتے اور دیر تک ان کے ساتھ باتیں کرتے رہتے، حتیٰ کہ ہم امہات المومنین کو ان سے رشک محسوس ہونے لگتا، غیبتہ محسوس ہونے لگتا۔ یہ کیا ہے، اتنی دیر سے یہ بیٹھے ہیں، یہ ٹائم ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ تو پوچھنے والے نے کہا کہ اتنی دیر میں باتیں کیا ہوتی تھیں؟ تو ام المومنین کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اللہ کی معرفت کے بارے میں گفتگو فرماتے تھے۔ ہر مدرسے کا ایک وقت ہوتا ہے، 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک، لیکن یہ وہ مدرسہ تھا کہ جس کا وقت تھا 24 گھنٹے، 24/7، ہفتے کے 7 دن اور دن کے 24 گھنٹے اس کا لرننگ ٹائم تھا۔ رات میں بھی لرن کرتے تھے، دن میں بھی۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لاتے صحابہ کو سکھاتے تھے۔ بھائی اگر کسی مدرسے میں ایک نصاب ہو، پڑھانے والا ہو، تو پھر ان کا امتحان بھی تو ہوتا ہے۔ جی اس مدرسے میں بھی امتحان ہوا۔ بھائی امتحان کس نے لیا؟ ایک ہوتا ہے نا انٹرنل اور ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل۔ تو انٹرنل تو نبی علیہ السلام خود امتحان لیتے رہتے تھے صحابہ کا۔ جیسے ابو حارثہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں، کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ تم نے کیسے صبح کی؟ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصبحت مؤمنا حقا، میں نے پکے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا حارثہ
ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے. وما علامت ایمانکم، تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کی حالت یہ ہے کہ میں ایسے محسوس کرتا ہوں کہ جیسے میری آنکھوں کے سامنے جنت ہے اور دوزخ ہے اور حساب ہو رہا ہے. ایسی باتیں کہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حارثہ تجھے مبارک ہو، جو تیری طرح اس رستے پر چلتا رہے گا اللہ کا پیارا اور محبوب بنے گا. یہ ایسے طلباء تھے. اور ایکسٹرنل امتحان بھی ہوا، باہر سے ممتحن ہوتے ہیں. وہ ممتحن کون تھے؟ وہ اللہ رب العزت تھے. بھئی اللہ رب العزت نے امتحان لیا. ہاں اچھا، کس پیپر کا امتحان لیا؟ پیپر کا نام تقویٰ تھا. ان کے دلوں کو دیکھا، تقویٰ ہے یا نہیں. اچھا پھر رزلٹ بھی تو ہوتا ہے. جی ہاں، اللہ نے رزلٹ بھی نکال دیا. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں کے تقوی کا امتحان اللہ نے لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. ان کو یہی بات سجتی تھی. یہ میرے محبوب کے شاگرد تھے نا، واقعی یہ تقوی میں ایکسل کرنے والے تھے. بھائی جب کوئی طالب علم امتحان میں پاس ہوتا ہے انعام ملتا ہے. جی ہاں، ان طلباء کو انعام بھی ملا. انعام کیا تھا کہ ممتحن اتنا خوش ہوا کہ اس نے میسج بھیج دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اپنے رب سے راضی. تو دیکھیے کہ جتنے مدارس آج دنیا میں ہیں یہ سب مدارس اسی جامعہ صفا کی شاخیں ہیں. آپ کا مدرسہ یوں سمجھیے کہ اسی جامعہ کی ایک شاخ ہے. ابتدا نبی علیہ السلام نے اس کی فرمائی تھی. آپ بھی علم حاصل کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. ہمارے اکابرین نے علم کو حاصل کرنے کے لیے اتنی قربانیاں دیں کہ ایک تاریخ لکھ ڈالی. چنانچہ ایک بزرگ تھے امام ذہبی رحمت اللہ علیہ، مشہور محدث ہے. فرماتے ہیں کہ میں 20 سال کی عمر میں اپنے گھر سے طلب علم کے لیے نکلا اور اتنا علم حاصل کرتا رہا کہ 7 سال کے بعد واپس آ کر میں نے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا. 7 سال تک واپس ہی نہیں آئے. آج تو بچے اقامتی بھی 7ویں دن گھروں میں چلے جاتے ہیں. جو بہت دور سے آئے ہوں وہ مہینے بعد یا 2 مہینے بعد. چکر تو لگتے ہی رہتے ہیں. یہ ایسے طلباء تھے کہ ایک دفعہ گھر سے نکلے، 20 سال کی عمر، کوئی زیادہ عمر تو نہیں ہے نا، مگر 7 سال کے بعد پھر واپس گئے. چنانچہ ایک طالب علم تھے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں 1000 اساتذہ سے حدیث کا علم حاصل کیا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور اتنا علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سفر کیے تھے. حافظ ابن طاہر مقدسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب علم کی طلب کے لیے نکلا تو میرے پیٹھ پر کتابوں کی گٹھڑی ہوتی تھی. آج تو آسانی ہے نا کہ جس مدرسے میں جائیں مدرسے والے کتابیں خود دے دیتے ہیں، مطبوعہ کتابیں ہوتی ہیں. اس زمانے میں مخطوطہ ہوتی تھیں، لکھی ہوئی، اور ہر طالب علم کے پاس اپنی کتاب ہوتی تھی. وہ کتابوں کا بوجھ پیٹھ پہ لاد کے لے جانا پڑتا تھا. تو فرماتے ہیں
کہ میں اپنی پیٹھ پہ کتابوں کو لاد کر اتنا سفر کرتا تھا کہ حتیٰ کہ پیشاب میں مجھے خون آیا کرتا تھا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے۔ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گرمی کے موسم میں اپنی کتابوں کی گٹھڑی جب پشت پہ رکھتا تو میری کتابیں پسینے سے ایسے بھیگ جاتی تھیں جیسے کہ یہ بارش کے پانی سے بھیگ گئی ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ فقر و فاقہ کی لذت نہ چکھی جائے۔ علم کے لیے کچھ خواہشات کو، آسانیوں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ علم ایسے نہیں ملتا۔ علم آدھا اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کہ تم اپنے آپ کو پورا اس کے لیے وقف نہ کر دو۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ طالب علمی میں بہت غربت کی زندگی تھی۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے فاقہ زیادہ برداشت نہیں ہوتا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اس جگہ پر جانا شروع کر دیا جہاں لوگ آتے تھے سفر کے لیے اور اونٹ کرائے پہ لیتے تھے یا سامان اتارتے تھے، لادتے تھے۔ میں وہاں جا کر مسافروں کو کہتا کہ اگر تم نے اونٹ پہ سواری پہ سامان لادنا ہے یا اتارنا ہے تو یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ تو میں لوگوں کے بھاری بھاری سامان اونٹوں پر لادا کرتا تھا اور اتارا کرتا تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ مسافروں کے سامان اتارنے اور چڑھانے والا یہ بچہ آنے والے وقت میں امت کا امام بنے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں یتیم ہو گیا تھا۔ میری والدہ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ مجھے کاغذ لے کر دیتی۔ گو میں ہر چیز کو زبانی یاد کر لیتا تھا، مگر ضرورت ہوتی تھی تو میں بڑی بڑی ہڈیاں جو جانوروں کی ہوتی ہے نا، اونٹ کی اور دوسرے جانوروں کی، وہ تلاش کرتا تھا۔ ان کو دھو کے ان کو میں خشک کر لیتا تھا، ان ہڈیوں کے اوپر میں اپنے نوٹس لکھا کرتا تھا اور ان کو میں کمرے میں ڈال دیتا تھا ایک کونے میں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہڈیوں کو تلاش کرنے والا یہ بچہ آنے والے وقت میں امت کا امام بنے گا۔ اللہ نے یادداشت ایسی دی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں جب پہلی مرتبہ گیا تو اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی املا کروا رہے تھے۔ مسجد نبوی میں طلباء بھی تھے، میں بھی جا کر بیٹھ گیا۔ نہ میرے پاس کوئی قلم تھی نہ میرے پاس کاغذ تھا۔ امام مالک حدیث پڑھتے اور میں سن کے یاد کر لیتا۔ پھر میرے سامنے ایک تنکا پڑا تھا نیچے، تو مجھے خیال آیا کہ میں طلباء کے ساتھ مشابہت کیوں نہ اختیار کر لوں۔ میں نے وہ تنکا اٹھایا اور اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر ایسے لکھنے لگ گیا کہ مجھے بھی املا کرنے میں مشابہت ہو، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اچھا، کبھی کبھی میں اس تنکے کو اپنے ہونٹ سے لگاتا کہ یہ میں سیاہی لگا رہا ہوں، اور جب طلباء لکھتے تو میں بھی ہتھیلی پہ لکھتا۔ اذان ہو گئی تو طلباء وضو کے لیے نکلے اور میرا چونکہ وضو تھا میں وہیں بیٹھا رہا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے مجھے دیکھ کر بلایا، نوجوان ادھر آؤ۔ میں گیا، ہتھیلی پہ کیا لکھ رہے تھے؟ میں نے ہتھیلی دکھائی تو کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ بس میں تنکے سے ایسے کر رہا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ یہ تو حدیث کے ادب کے خلاف ہے، کیا کر رہے تھے؟ پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت میں مسافر ہوں، میرے پاس نہ قلم ہے نہ کاغذ ہے، میں تو طلباء سے مشابہت حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہا تھا، حقیقت میں تو میں ان احادیث کو اپنے دل پہ لکھ رہا تھا۔
تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا، جتنی احادیث میں نے پڑھائی ہیں وہ اس وقت 100 سے زیادہ تھیں جو اس مجلس میں پڑھائی تھیں، ان میں سے آدھی بھی اگر تم زبانی سنا دو تو میں تمہیں جانوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی حدیث سے سنانی شروع کی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی احادیث لکھوائی تھیں ساری ان کو زبانی سنا دی۔ یہ طلباء ہوتے تھے، علم کی طلب کے لیے اتنے مجاہدے برداشت کرتے تھے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں علم کی طلب کے لیے جب گھر سے نکلا تو میرے پاس کوئی بستر نہیں تھا، میں نے زندگی کے 30 برس 30 years آف مائی لائف بغیر بستر کے گزارا۔ تو کسی نے کہا کہ گرمی میں تو چلو گزارا ہو جاتا ہے، سردی میں کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے جس مسجد میں ہوتا تھا اس کی صف کے کنارے پر لیٹ کر رول ہونا شروع ہو جاتا تھا، صف میرے اوپر لپٹ جاتی تھی، سر کو بھی سردی لگتی تھی، پاؤں کو بھی، مگر اس صف کے لپٹنے سے سہارا ہوتا تھا، یہ میرا بستر ہوا کرتا تھا۔ کون جانتا تھا کہ صفوں میں لپٹ کے سونے والا یہ بچہ آنے والے وقت میں امام کہلائے گا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاکم وقت نے کسی بات پر خفا ہو کر جیل بھیج دیا۔ جب چند دن گزرے تو حاکم وقت کے دربار میں ایک نوجوان بچہ داخل ہوا اور وہ زارو قطار رو رہا تھا۔ اس کا منور چہرہ دیکھ کر جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی کہ نیک شریف بچہ نظر آتا ہے، شرافت اس کے چہرے سے نظر آتی ہے، یہ کیوں زارو قطار رو رہا ہے؟ یہ جو فریاد لایا ہے حاکم وقت اس کی فریاد کو پورا کر دے۔ اور حاکم وقت نے یہی کہا کہ اے نوجوان تم کیوں روتے ہو؟ تم جو طلب لے کر آئے ہو میں اس طلب کو پورا کر دوں گا۔ جب اس نے کال دے دیا نا تو وہ طالب علم کہنے لگا کہ اچھا آپ مجھے جیل بھیج دیجیے۔ تو حاکم وقت حیران، جیل بھیج دوں؟ کیوں؟ کہنے لگا کہ اتنے دنوں سے آپ نے میرے استاد کو جیل بھیجا ہے اور میرا سبق قضا ہو رہا ہے، اب آپ مجھے بھی جیل بھیج دیجئے، میں جیل کی مشقت تو برداشت کر لوں گا، وہاں اپنے استاد سے سبق تو پڑھ لیا کروں گا۔ علم کی طلب میں ہمارے مکابر نے وہ مثالیں قائم کر دیں، پوری دنیا مثالیں پیش نہیں کر سکتی۔ چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک بستی میں درس قرآن دیتے تھے یا درس فقہ دیتے تھے۔ دوسری بستی والے آئے، حضرت ہمیں بھی آپ درس دیجئے۔ فرمایا کہ بھئی فاصلہ ہی اتنا ہے کہ میں اگر درس دے کے جاؤں تو مشکل سے پہنچوں گا اور واپس آ سکوں گا۔ ان کا حضرت ہم آپ کے لیے سواری کا بندوبست کر دیتے ہیں، آپ تیز سواری پہ آ جائیں اور جو وقت بچے گا اتنا وقت درس دے کے واپس چلے جائیں۔ حضرت نے منظور فرما لیا۔ چنانچہ پہلے ایک بستی میں درس دیتے، سواری پہ سوار ہو کے دوسری بستی میں جاتے اور پھر وہاں درس دے کے واپس آتے تھے۔ یہ ایک معمول بن گیا تھا۔ اب ایک طالب علم آیا، حضرت مجھے آپ سے فلاں کتاب پڑھنی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، میرے پاس تو فرصت نہیں ہے، میں تو یہاں درس دیتا ہوں، پھر سوار ہو کے جاتا ہوں اور دوسری جگہ درس دیتا ہوں۔ تو وہ طالب علم کہنے لگا کہ حضرت جب آپ سواری پہ سوار ہو کے دوسری بستی کی طرف جاتے ہیں میں آپ کی سواری کے ساتھ دوڑتا رہا کروں گا، آپ درس دیتے رہنا، میں دوڑتے دوڑتے اپنا درس بھی سن لیا کروں گا۔ علم کی طلب میں ایسی مثالیں یہ امت مسلمہ کا سرمایہ ہے۔ دنیا کی کوئی قوم ایسی مثالیں پیش نہیں کر سکتی۔
کہ علم کی ایسی طلب کسی کے اندر پائی گئی ہو. اور یہ نہیں کہ یہ طلب پہلے سے تھی، بہت قریب کے زمانے میں بھی الحمدللہ ہمارے اکابر نے قربانیاں دیں اور علم سیکھا. شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے حالات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں دارالعلوم دیوبند ایسے وقت میں پہنچا جب داخلے ختم ہو چکے تھے، جیسے شوال میں آتے ہیں طلباء. میں نے استاد سے کہا محترم صاحب کہ حضرت مجھے داخلہ دے دیجئے. وہ کہنے لگے داخلے تو ختم ہو گئے. کیوں حضرت؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس یہاں پر نہ کوئی مطبخ ہے نہ روٹی بنانے والا ہے. اہل قریہ اپنے اپنے گھروں سے جتنے طلباء کا کھانا پکا کے دے سکتے ہیں ہم نے اتنے طلباء کو داخلہ دے دیا ہے. اب ایک بھی گھر ایسا نہیں بستی میں کہ جو مزید کسی طالب علم کا کھانا بنا کے دے سکے، تو ہم تو داخلہ نہیں دے سکتے. میں نے کہا کہ حضرت کھانا میرے اپنے ذمے، آپ مجھے مشروط داخلہ دے دیجئے. داخلہ مل گیا. فرماتے ہیں میں سارا دن اساتذہ سے سبق پڑھتا، جب رات کا وقت آتا تو میں سبق کی تکرار بھی کرتا، اور جب طلباء سونے کے لیے اپنے کمروں میں چلے جاتے میں اساتذہ کی اجازت کے ساتھ دارالعلوم سے باہر نکلتا تو دیوبند جو بستی تھی قریہ تھا، اس میں 2 دکانیں تھیں فروٹ کی سبزی کی. میں وہاں جاتا، کہیں تربوز کے چھلکے، خربوزے کے چھلکے، آم کے چھلکے، سیب کے چھلکے، وہ چھلکے پڑے ہوئے مل جاتے. میں ان کو اٹھا کے لاتا، دھو کے اچھی طرح پاک صاف کر لیتا اور ان کو کھا لیتا. یہ میرا 24 گھنٹے کا کھانا ہوتا. میں نے پورا سال پھلوں کے چھلکے کھا کر تو گزارا کر لیا، میں نے اپنا سبق قضا نہیں ہونے دیا. عزیز طلباء، آج آپ کتنے آرام دہ ماحول میں رہتے ہیں. سفر ایئر کنڈیشن بسوں میں، ٹرینوں میں جہاں آتے ہیں وہ جگہیں ایئر کنڈیشن رہتے ہیں، تو اتنی صاف ستھری کھانے کے لیے صبح دوپہر شام دسترخوان لگتا ہے. ہم نے تو سچی بات ہے بھوک کو دیکھا ہی نہیں کہ بھوک ہوتی کیا ہے. ہمارے اکابر کو تو بہت مجاہدہ کرنا پڑا. اچھا، یہاں ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں تھا کہ صرف غرباء کے بچے ہی علم پڑھنے آتے تھے، امراء کے بچے بھی بہت ہوتے تھے. مثال کے طور پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک صاحب اپنے بیٹے کو لے کے آئے جس کا نام تھا محمد. بہت خوبصورت، بہت عقل مند، ٹیلنٹڈ بچہ تھا. بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے. والد نے کہا جی میں نے اس کو دین کے لیے وقف کر دیا، آپ اس کو اپنے پاس. امام صاحب نے شرط لگائی آ جایا کرے مگر اس کو کپڑے معمولی پہنایا کریں. یہ جو شرط لگائی اس کا مطلب تھا کہ کپڑے واقعی امیرانہ کپڑے تھے، اس کو معمولی کپڑے پہنا کے بھیجا کریں. وہ بچہ معمولی کپڑے پہن کے آنے لگ گیا. اس کا آئی کیو لیول اتنا اچھا تھا. جب پڑھنے لگا تو امام صاحب نے کہا بھئی آپ کو پتہ نہیں کہ مجھ سے پڑھنے کے لیے حافظ قرآن ہونا وہ پری کنڈیشن ہے، شرط ہے، وہ پری کوالیفیکیشن ہے، حافظ قرآن ہونا چاہیے. تو وہ طالب علم کہنے لگا کہ حضرت ٹھیک ہے میں قرآن پاک حفظ کر کے آتا ہوں. وہ چلا گیا. اللہ کی شان، 1 ہفتے کے بعد وہ طالب علم دوبارہ آتا ہے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ملنے کے لیے آیا. تو پوچھا محمد کیسے آنا ہوا؟ حضرت آپ نے فرمایا تھا حفظ کر کے آنا، میں نے 1 ہفتے کے اندر پورے قرآن مجید کو حفظ مکمل کر لیا ہے. یہ بچہ تھا جو آنے والے وقت میں امام محمد رحمت اللہ علیہ کہلایا. یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے. ایسے ایسے طلباء تھے، امراء کی اولاد. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے تھے منہ میں، اتنے امیر باپ کے بیٹے تھے.
اور ان کے والد نے ان کو ایک مرتبہ 30,000 دینار دیے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے علم کی طلب میں سب سفر کر کے خرچ کر دیے، پھر 20,000 دیے، پھر میں نے خرچ کر دیے۔ ان کے پاس اپنے والد کی وراثت کے بہت پیسے تھے، مگر علم کی طلب ایسی تھی کہ وہ اسی کام میں لگے رہتے تھے۔ اللہ نے پھر ان کو یہ مرتبہ دیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے جب جاتے تھے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند سے اٹھ جاتے تھے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اس جگہ، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ کو اس جگہ بٹھایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسا علم کا طلبگار کہیں نہیں دیکھا۔ نواب کے بیٹے تھے، اللہ نے علم کی طلب ایسی دی تھی، اور پھر زندگی ایسی تھی سبحان اللہ کہ ایک وقت میں 40,000 طلباء ان سے حدیث کا درس پڑھا کرتے تھے ایک وقت میں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں ساؤنڈ سسٹم تو ہوتا نہیں تھا، تو استاد حدیث پڑھتا تھا اور لوگ جو مجمع تھے وہ مکبر بن کے اس حدیث کو آگے سنایا کرتے تھے، تو وہ جو مکبر ہوتے تھے ان کی تعداد 1100 ہوتی تھی۔ 1100 تعداد آواز پہچانے والوں کی، تو مجمع کتنا ہوگا؟ اتنے لوگ ایک وقت میں ان سے حدیث پڑھتے تھے، مگر اس کے باوجود ان کی زندگی کیسی تقوی والی تھی۔ ان کے ایک کلاس فیلو تھے اسماعیل رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کو کئی سال بہت قریب سے دیکھا، دن میں بھی دیکھا، رات میں بھی دیکھا، خلوت جلوت میں ان کو میں نے دیکھا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان صرف ایک فرق ہے۔ وہ فرق کون سا تھا؟ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو نبی علیہ السلام کے دیدار کا شرف حاصل تھا، جو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو حاصل نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ان کی اور ان کی زندگیوں میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا۔ امراء کے بیٹے تھے، مگر دیکھیے علم کی طلب میں انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو مٹا دیا۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا، محل میں رہتا تھا، مگر طبیعت میں زہد اور انابت اللہ کی بہت کیفیت تھی۔ وہ دسترخوان پہ بیٹھتا تو معمولی کھانا کھا کے پیٹ بھر کے اٹھ جاتا، عبادت میں لگا رہتا۔ اسے محل کی عیش و عشرت سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اپنی الگ دنیا اس نے بسائی ہوئی تھی محل کے اندر، فقیرانہ منش انسان تھا۔ جب اس کی حالت کو ہارون رشید کے دوست دیکھتے تو وہ ہارون رشید کو کہتے کہ تمہارا بیٹا کس حال میں ہے، تم کیسے والد ہو، اس کا خیال نہیں کرتے۔ تو ہارون رشید ان کو سمجھاتا کہ تم اچھے کپڑے پہنو، اچھی غذا کھاؤ۔ تو وہ کہتا کہ ابو مقصد زندگی تو اللہ کی بندگی ہے، بس میں اس میں لگا رہتا ہوں، میرا کام ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کے دوستوں نے اس کو کچھ زیادہ ہی پش کر دیا کہ تم اس کو نگلیکٹ کر رہے ہو اور یہ نفسیاتی مریض بنتا جا رہا ہے۔ تو ہارون رشید نے بلا کے کہا کہ بیٹے تمہاری وجہ سے مجھے اپنے دوستوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ جب یہ الفاظ کہے وہ کہنے لگا ابا جان میری وجہ سے اگر آپ کو ذلیل ہونا پڑتا ہے نا تو بس میں اب یہاں سے جا رہا ہوں وہاں جہاں مجھے علم حاصل ہوگا۔ اس نے ارادہ کر لیا۔ ہارون رشید نے فوراً اپنی بیوی کو بتایا کہ بھی بیٹا تو گیا۔ ماں نے بھی روکنے کی کوشش کی، اس نے کہا امی میں نے ارادہ کر لیا، اب میں یہاں نہیں رہوں گا محل میں، اب میں جاؤں گا علم کی طلب میں۔ والدہ نے کہا بیٹا یہ قرآن پاک ہے یہ بھی لے لو، اور یہ ایک انگوٹھی ہے یہ بھی لے لو، اگر مشکل ہوگی تو انگوٹھی کو بیچنا تمہارے کام آئے گی، اور قرآن پاک کو جب پڑھو گے تو تم اپنی امی کو بھی یاد کیا کرو گے۔ وہ بچہ یہ دونوں چیزیں لے کے چلا گیا۔
کہاں پہنچا؟ ایک ایسی بستی میں جہاں علماء بستے تھے. اس وقت یہ نہیں تھا کہ آنے والے طالب علم کا کھانا پینا استاد کے ذمہ ہوتا ہے. نہ طالب علم آتے تھے، اپنا کھانا ان کی اپنی ذمہ داری ہوتی تھی. چنانچہ یہ شہزادہ ایک مسجد میں جا کر اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے اور وہاں سے اپنے استاد کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے. عامر ایک شخص تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا گھر بنوانا تھا تو میں اس جگہ گیا جہاں مزدور ملتے تھے. تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بڑا منور چہرہ وہ بیٹھا ہوا اس جگہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. میں نے سلام کر کے پوچھا کہ کیا آپ بھی مزدوری کرنے آئے ہیں؟ اس نے کہا انکل لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ کا فرمان ہے تحقیق ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا، ہم مزدوری کرنے کے لیے ہی تو آئے ہیں. میں نے کہا میرے گھر میں کام کرو گے؟ ضرور کروں گا، مگر میری 2 شرطیں ہیں. کون سی شرطیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر کام کے دوران نماز کا وقت ہوگا میں تسلی کی نماز پڑھوں گا، آپ مجھے جلدی پہ مجبور نہیں کریں گے. میں نے کہا بھائی قبول. اور دوسری شرط یہ ہے کہ میں اتنی مزدوری لوں گا شام کو، اس سے زیادہ دینا چاہیں گے تو بھی نہیں لوں گا، کم دینا چاہیں گے پھر بھی نہیں لوں گا. وہ کہتے ہیں میں بڑا حیران، عجیب مزدور ہے. میں لے کے آ گیا. جب شام کو میں نے دیکھا تو جتنا عام مزدور کام کرتا ہے اس سے کوئی 5 گنا زیادہ اس نے کام کر لیا تھا. میں بڑا حیران، اکیلا بندہ اتنا کام اس نے سمیٹ دیا. میں نے کہا اچھا کل پھر میں اسی کو لے کے آؤں گا. اگلے دن گیا تو مزدور وہاں نہیں تھا. ساتھیوں سے پوچھا، وہ کہنے لگے بھائی وہ تو طالب علم ہے، ہفتے میں 1 دن چھٹی ہوتی ہے اور اس دن وہ مزدوری کرتا ہے اور مزدوری میں اتنے پیسے لیتا ہے جس سے کہ 7 روٹیاں خرید سکے. روزانہ کی 1 روٹی کھا کے گزارا کر لیتا ہے، باقی وقت وہ علم کی طلب میں لگا رہتا ہے. اب اگلے ہفتے پھر وہ کام کرنے آئے گا. عامر کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایسی محبت تھی کہ میں نے کہا اچھا میں اگلے ہفتے پھر اس کو لے جاؤں گا. اگلے ہفتے میں اس کو لے کے آیا. اب میں چھپ کے دیکھنے لگا کہ بھائی اس کے کام میں کیسے اتنی برکت ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہ اینٹیں اٹھا کے جوڑ رہا تھا، دیوار بنا رہا تھا، اور اینٹ خود بخود جیسے کوئی چیز فٹ ہوتی ہے نا، وہ اس طرح اپنی جگہ پہ پڑ رہی تھی. یعنی ایسے نہیں تھا کہ اینٹ اٹھاؤ، اسے رکھو، الائنمنٹ کرو، پھر اسے ٹھونکو اپنی جگہ پہ، نہیں، یہ چیز نہیں تھی. بس وہ اینٹیں رکھتا جا رہا تھا اور جیسے کوئی غیبی طاقت اینٹوں کو جوڑتی چلی جا رہی تھی. میرے دل میں آیا اتنا نیک بندہ ہے، میں سارا مکان اسی سے بنواؤں گا. اب 1 ہفتہ انتظار کرنے کے بعد جب میں اگلے ہفتے لینے گیا تو پھر وہ وہاں نہیں تھا. میں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ وہ کہاں؟ انہوں نے کہا جی اصل میں اس کو کچھ دنوں سے بخار ہے اور وہ فلاں مسجد کے اندر رہتا ہے، تو آپ وہاں اس کو دیکھ سکیں گے. اب اس نوجوان کی محبت میرے دل میں ایسی آ گئی تھی کہ میں مسجد گیا. کہتے ہیں میں نے جا کے دیکھا تو وہاں ایک چٹائی پہ وہ لیٹا ہوا تھا اور سر کے نیچے ایک پتھر رکھا ہوا تھا سرہانے کی جگہ. یہ شہزادہ تھا وقت کا. یہ اپنے اختیار سے دنیا کو لات مار کر علم کی طلب کے لیے نکلا تھا. چٹائی پہ لیٹا ہے، سر کے نیچے پتھر ہے، سرہانے کی جگہ. میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ بخار سے جسم تپ رہا تھا. میں نے اس کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا اور میں نے کہا کہ میں تمہارا علاج کرواتا ہوں اور تمہارے لیے کچھ بندوبست کرتا ہوں. جب میں نے یہ بات کہی تو وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ انکل اگر آپ کوئی میری فیور کرنا چاہتے ہیں نا تو میرا وقت تو اب آ گیا ہے. یہ 2 چیزیں ہیں، میرے کفن دفن سے فارغ ہونے کے بعد یہ چیزیں آپ ہارون رشید کو جا کے دے دینا. وہ
کہتے ہیں کہ اس وقت تو مجھے جلدی میں بات سمجھ نہ آئی، چونکہ اس نے کلمہ پڑھا، فوت ہو گیا۔ جب اس کو دفن کر چکا نا، پھر مجھے خیال آیا لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہارون رشید کا ایک بیٹا بڑا نیک زاہد عابد محل میں فقیرانہ زندگی گزارتا ہے، کہیں یہ وہی تو نہیں تھا کہ جو کہہ رہا ہے کہ میری 2 چیزیں ہارون رشید کو جا کے دینا۔ اب میری طبیعت میں اور تجسس ہوا کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح۔ میں 2 چیزیں لے کے شہر آیا، ہارون رشید کی سواری جا رہی تھی اور لوگ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ہجوم تھا لوگوں کا۔ میں نے لوگوں سے تھوڑا راستہ لے کر ہارون رشید کو دیکھا تو میں نے اس کو دور سے وہ انگوٹھی دکھائی۔ ہارون رشید سمجھ گیا، اس نے پولیس والوں کو کہا کہ اس بندے کو میرے پاس لے آؤ محل میں، یہ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ مجھے محل پہنچا دیا گیا۔ پولیس والے نے کہا کہ دیکھو ہمیں بادشاہ سلامت بڑے فکر مند نظر آتے ہیں، تو آپ جاؤ تو 3 کی جگہ 2 باتیں کرنا اور 2 کی جگہ 1 ہی بات کرنا، ان کو زیادہ غمزدہ نہ کرنا۔ میں جب اندر گیا تو ہارون رشید دیکھ کر کہنے لگا، اے دوست مجھے لگتا ہے تو میرے لیے کوئی غم کی خبر لایا ہے۔ میں نے اسے پورا واقعہ سنایا۔ کہنے لگے جب میں نے واقعہ سنایا تو ہارون رشید نے پہلی بات تو یہ کی کہ تم میرے بیٹے شہزادے سے گھر بنواتے رہے مزدوری۔ میں نے کہا مجھے کیا پتا تھا کہ یہ شہزادہ ہے، آپ کا بیٹا ہے۔ وہ تو 1 دن مزدوری کرتا تھا اور اس مزدوری میں 7 روٹیوں کے برابر قیمت لے کر ہر روز 1 روٹی کھا کے بقیہ وقت علم کو حاصل کرتا تھا۔ اس پر ہارون رشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے بیٹا تو سمجھدار نکلا، تو نے زندگی کی حقیقت کو پہچانا، تیرا باپ اپنے بال سفید کر بیٹھا، زندگی کی حقیقت کو نہ سمجھ سکا۔ ان طلباء میں ایسے ایسے امراء کے بیٹے بھی شامل ہوتے تھے جو اختیاری فقر کے ساتھ علم کی طلب کرتے تھے، اور ایسے بھی تھے کہ جن کو واقعی بھوک پیاس کے ایسے مجاہدے برداشت کرنے پڑے جو ہمارے کم از کم تصور سے باہر ہیں۔ چنانچہ امام ابو علی بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ کئی دن کا فاقہ برداشت کرنا پڑا، میرے پاس کھانے کو نہیں تھا اور میں کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتا تھا کہ غیر سے سوال بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو میں کیا کرتا، اپنی کتاب لے کر آتا، ایک جگہ نان بائی کی دکان تھی جو روٹیاں بناتا تھا، میں اس کے قریب بیٹھ جاتا اور کتاب پڑھنے لگ جاتا۔ روٹی کے پکنے کی جو مہک تھی میرے دل کو تسلی ہو جاتی تھی، میں اپنا مطالعہ برقرار رکھتا تھا۔ روٹی کھانے کو نہیں ملتی تھی، روٹی کی خوشبو سے اپنے دل کو تسلی دے لیتے تھے۔ 3 دوست تھے، امام طبرانی، ابو شیخ اور ابن المقری رحمت اللہ علیہ۔ یہ تینوں مسجد نبوی میں علم حاصل کرتے تھے۔ اللہ کی شان کے تینوں کے پاس خرچہ ختم ہو گیا، تو 3 دن تک تو تینوں نے فاقہ برداشت کر لیا۔ 3 دن کے بعد فاقہ برداشت کرنا مشکل ہو گیا تو 2 دوست تو چلے گئے اپنے گھروں کو واپس۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، میں ابھی یہاں سے نہیں جاتا، لیکن بھوک سے اتنا نڈھال کہ لیٹا ہوں، مجھ سے اٹھ کے بیٹھا نہیں جاتا۔ بھئی جب 5 دن ہو جائیں بھوکے پھر تو انسان کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے نا۔ کہنے لگے اچانک میرے دل میں خیال آیا، طبرانی تو مسجد نبوی کے ایک طالب علم ہونا، تو یہاں تو میزبان اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اپنے میزبان کو جا کے بتائیں۔ کہنے لگے یہ خیال آنے کے بعد میں مواجہ شریف پہ حاضر ہوا، سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد میں نے اتنا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوک لگی ہے۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد میں مسجد سے باہر نکلا کسی کام کی غرض سے، میں نے دیکھا ایک عربی آدمی
وہ ہنڈیا لی ہوئی ہے، روٹیاں ہیں، اور میرا نام پکار رہا ہے۔ جب میں نے اپنا نام سنا تو میں نے پوچھا میرا نام آپ کیسے پکار رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں مسجد نبی کا پڑوسی ہوں، ایک دیوار ہے مسجد نبی کے ساتھ، میں دوپہر کو قیلولہ کرنے کے لیے لیٹا ہوا تھا، خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا، فرمایا کہ تم مسجد کے پڑوسی ہو اور مسجد میں میرا ایک مہمان بھوکا ہے، اسے کھانا کھلاؤ۔ میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے ابھی چولہے سے ہنڈیا اتاری تھی، روٹیاں گرم تھیں۔ میں نے کہا کہ اپنے لیے اور کھانا بنا لو، میں یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے جا رہا ہوں، میں اس وقت سے دروازے پر آ کر تمہارا نام پکار رہا ہوں۔ یہ علم کی طلب کرنے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایسا مقام رکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک آخری واقعہ سنا کر یہ عادل اپنی بات کو سمیٹتا ہے۔ ایک محدث گزرے ہیں امام بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تذکرہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء اس میں کیا ہے۔ یہ اسپین کے رہنے والے تھے اور ان کی عمر 20 سال تھی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ 20 سال کا نوجوان، اس میں تو دنیا کی تمنائیں، خواہشات، شہوتیں اتنی ہوتی ہیں کہ علم کی طلب اس کے اندر بہت کم ہوتی ہے، اور یہ علم کی طلب کے اندر ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ ہر قربانی کے لیے تیار۔ کہتے ہیں میں نے ایک بڑی کشتی کے اوپر سواری کر لی اور مجھے بہت سارا وقت حصہ جو ہے سفر کا وہ سمندر کے ذریعے طے کرنا تھا۔ اللہ کی شان، ہماری کشتی وہ طوفان میں گر گئی، ہائی ٹائیڈ کے اندر گر گئی، اور جب ہائی ٹائیڈ کے اندر کشتی گر جائے تو ایسے لگتا ہے کہ ابھی الٹ جائے گی۔ ہم لوگوں کو بیماری ہو گئی، جو پیٹ میں تھا وہ سب ہم نے کہہ کر دی، طبیعت خراب، کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا، پھر ہمارے پاس پینے کو پانی بھی نہ رہا تو ہم سمندر کا نمکین پانی پیتے تھے، پھر ایک وقت آیا کھانے کو بھی کچھ نہ رہا، ہمیں 1.5-2 مہینے وہاں طوفان نے گھیرے رکھا، ہم سفر نہیں کر سکے، اب کپڑے بھی میلے، نان نفقہ بھی ختم، اور سمندر کے اندر ہم اپنی موت کے انتظار میں۔ مگر اللہ کی شان کہ اللہ رب العزت نے حفاظت کرنی تھی، طوفان ختم ہوا اور ہمارا سفر شروع ہوا، اور ایک وقت آیا کہ ہماری کشتی کنارے لگی۔ میں نیچے اترا، اپنی گٹھڑی میں نے اپنے کندھے پر اٹھائی، سر پہ اٹھائی، اور میں نے سفر شروع کیا، اس لیے کہ مجھے کئی 100 میل کا سفر پیدل کرنا تھا۔ جانا کہاں تھا؟ بغداد جانا تھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھنے کے لیے۔ یہ ان کے دل کی تمنا تھی۔ کہتے ہیں کہ میں دن رات پیدل چلتا رہا، سفر کرتا رہا، حتیٰ کہ جب میں نے بغداد شہر کو دیکھا نا آنکھوں کے سامنے تو میرے جسم نے جواب دے دیا، اتنی تھکن تھی، میں ایک درخت کے نیچے گٹھڑی کو رکھ کر لیٹ گیا اور بہت گہری نیند سو گیا۔ جب سو کے اٹھا تو میں نے کہا کہ چلو میں شہر جاتا ہوں، تو میں نے راستے میں ایک بندے کو آتے ہوئے دیکھا، میں نے اس بندے کو سلام کر کے پوچھا کہ سناؤ امام احمد بن حنبل کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا میں اتنا دور سے سفر کر کے ان سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس بندے نے ٹھنڈی سانس لی، اے نوجوان تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکے گی۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ حاکم وقت امام احمد بن حنبل سے کسی وجہ سے ناراض ہو گیا ہے، اس نے ان کو گھر میں نظر بند کر دیا ہے، نہ کوئی بندہ ان سے مل سکتا ہے نہ وہ کسی بندے سے مل سکتے ہیں، تم تو علم حاصل نہیں کر سکو گے۔ کہتے ہیں کہ یہ خبر بجلی بن کے گری میرے دل پر، مگر میں چلتا رہا حتیٰ کہ شہر پہنچ کے ایک سرائے کے اندر میں نے کمرہ کرائے پر لے لیا اور میں وہاں رات کو لیٹ گیا۔ اگلے دن اٹھا تو میں نے سوچا اتنا بڑا شہر ہے، آخر کہیں تو حدیث کا درس ہوتا ہوگا، تو مجھے پتہ چلا کہ عصر کی نماز کے بعد ایک محدث تھے
جو استاذ المحدثین تھے یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ، جو جرح اور تعدیل کے امام کہے جاتے ہیں، وہ حدیث کا درس دیتے تھے. میں عصر کے بعد وہاں پہنچ گیا. انہوں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھائی، پھر بتایا، پھر اس کے بعد کویسچن آنسر کی نشست شروع ہوئی. تو لوگوں نے ان سے روات کے بارے میں سوال پوچھنے شروع کر دیے. فلاں راوی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، فلاں راوی کے بارے میں. تو کہنے لگے کہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ وہ جواب دینے لگے. تو میں اٹھا اور میں نے اٹھ کر کہا کہ جی آپ ہشام بن عمار کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کا وہ چادر والے. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے اگر ان کی چادر کے نیچے تکبر بھی آ جائے تو بھی ان کی ثقافت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی وہ اتنے ثقہ ہیں، پکے بندے. پھر میں نے دوسرا کویسچن پوچھنا شروع کیا. تو جو قریب والے تھے انہوں نے میرا کرتا پکڑ کے کھینچا. ان کا طالب علم تو اجنبی نظر آتا ہے. یہاں کی مجلس کا یہ دستور ہے کہ ہر بندہ ایک مجلس میں ایک کویسچن پوچھ سکتا ہے. سارے کویسچن ایک ہی پوچھے گا تو باقیوں کی باری کیسے آئے گی؟ بیٹھ جاؤ. کہنے لگے جب انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ تو میں نے، مسکین چہرہ تو تھا ہی صحیح، ان کی منت سماجت شروع کر دی. میں نوارد ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا. میں نے اصل کویسچن تو اب پوچھنا تھا. میں یہ کویسچن پہلے پوچھتا. لوگوں نے میری فریاد کو دیکھا تو ان کو ترس آ گیا. وہ کہنے لگے اچھا ایک کویسچن اور پوچھ سکتے ہو. کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک کویسچن اور پوچھتا. اور وہ کویسچن کیا تھا؟ میں نے پوچھا کہ مجھے امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں. میرے سوال کو سن کر یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے سر کو جھکا لیا. مجمع پہ سناٹا چھا گیا، پن ڈراپ سائلنس. لوگ حیران تھے کہ اس بندے نے ایسا کویسچن پوچھ لیا، اس کو نہیں پتا کہ حاکم وقت کے عتاب میں ہے وہ. تھوڑی دیر خاموشی رہی. بالآخر یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ نے سر اٹھایا، ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ امام احمد بن حنبل امام المسلمین ہے. جب انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ احمد بن حنبل امام المسلمین ہیں تو میں نے دل میں اور پکا ارادہ کر لیا کہ میں نے ان سے حدیث پڑھنی ہے. جب درس ختم ہوا تو میں نے قریب کے ایک آدمی کو کہا کہ مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر دکھا دیجئے. اس نے کہا بھائی نہیں، پولیس کو پتہ چل گیا تمہیں بھی سزا ملے گی، مجھے بھی ملے گی. پھر میں نے اس کو کہا کہ بھائی ایسے کرو کہ مجھے ساتھ لے چلو اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے سے گزرتے ہوئے تم آنکھ کے اشارے سے بتا دینا کہ یہ گھر ہے، پھر میں جانوں میرا کام جانے. اس نے کہا چلو اتنا میں کر دیتا ہوں. تو اس نے مجھے امام احمد بن حنبل کے گھر کا دروازہ دکھا دیا. میں نے راستہ اچھی طرح یاد کر لیا اور میں لوٹ کے اپنے ہوٹل کے کمرے میں آ گیا. اب میں رات بھر سوچتا رہا کہ امام احمد بن حنبل سے میں علم حاصل کیسے کر سکتا ہوں. مجھے چین نہیں آتا تھا، میرا دل سکون میں نہیں تھا. میں کیسے ان سے علم حاصل نہ کروں، مجھے ہر قیمت پہ علم حاصل کرنا ہے. کہنے لگے جب صبح اٹھا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا. میں نے کیا کیا، اپنے ایک گھٹنے کو کپڑے سے باندھ لیا، یعنی جیسے کوئی وونڈ ہوتا ہے تو میں نے اس کے اوپر کپڑا باندھ دیا اور ایک لاٹھی پکڑ لی اور ایک کشکول بھی ہاتھ میں لے لیا اور باہر نکل کے میں نے بھیک مانگنی شروع کر دی. اس زمانے میں جو سائل بھیک مانگتا تھا وہ چیزیں نہیں مانگتا تھا، صرف ہاتھ پھیلا کر اتنا کہتا تھا اجرکم علی اللہ. اور اجرکم علی اللہ کہنے پر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس کو ضرورت ہے، کچھ دے دیتے تھے کچھ نہیں دیتے تھے. کہنے لگے کہ میں شہر کی گلیوں میں بھیک مانگتا رہا. کچھ لوگ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھتے کہ چہرے سے تو یہ نوجوان نظر آتا ہے، کیوں بھیک مانگ رہا ہے، اور کچھ ترس کھا کے کچھ دے دیتے. میرے لیے بھی یہ ایک عجیب
ایمبیرسمنٹ والی کنڈیشن تھی کہ میں بھیک مانگ رہا تھا لوگوں سے اور ان کی طرح طرح کی نظریں میں برداشت کر رہا تھا. مگر میں ایسے وقت میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے دروازے پر گیا کہ جب لوگوں کی چلت پھرت ذرا کم تھی، جیسے دوپہر کے بعد قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، لوگ سو جاتے ہیں. اس وقت پہنچ کر میں نے بڑے درد سے یہی آواز لگائی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میری آواز سن کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سوچا کوئی بڑا ہی محتاج ہے جو میرے دروازے پہ آیا ہے. امام صاحب نے دروازہ کھولا، ان کے ہاتھ میں ایک سکہ تھا جو وہ مجھے دینا چاہتے تھے. جب وہ سکہ مجھے دینے لگے اس وقت میں نے کہا، حضرت میں مال کا فقیر نہیں، میں علم کا طلبگار ہوں، میں سنتوں کو جمع کرنے والا ہوں. اتنا لمبا سفر کر کے میں یہاں پہنچا ہوں، مجھے آپ سے علم حاصل کرنا ہے. امام صاحب نے کہا میں پڑھا نہیں سکتا، تم میرے گھر آ نہیں سکتے. میں نے کہا حضرت میں سارا دن بھیک مانگتا رہوں گا کہ لوگ مجھے بھکاری سمجھیں، مگر اس وقت میں آپ کے دروازے پر آ کر صدا لگاؤں گا، آپ یہی سکہ لے کر دروازہ کھول دینا، اگر کوئی بندہ موجود ہو تو سکہ دے کے چلے جانا، اور اگر بندہ موجود نہ ہو تو کچھ احادیث مجھے سنا دینا. امام صاحب اس پہ تیار ہو گئے. کہتے ہیں پورا سال میں بغداد میں بھیک مانگتا تھا، اور پھر ایک وقت میں استاد کے پاس پہنچ کے وہ کبھی چند حدیثیں سنا دیتے اور میں ان کو سنتے ہی یاد کر لیتا تھا. اس طرح میں نے ایک سال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا. اللہ کی شان کے ایک سال کے بعد جو وقت کا حاکم تھا وہ فوت ہو گیا. جو نیا حاکم بنا اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت تھی، اس نے نظر بندی بھی ختم کر دی اور مسجد میں دوبارہ درس بھی شروع کروا دیا. جب پہلا دن امام صاحب نے درس دینا تھا تو جامع مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. میں بھی وہاں پہنچا مگر آگے جانے کی جگہ نہیں ملتی تھی. بڑی محنت کوشش کے بعد میں ذرا آگے گیا. امام صاحب نے دور سے مجھے دیکھا تو امام صاحب نے فرمایا، لوگو ذرا راستہ دے دو، علم کا صحیح طلبگار تو یہ نوجوان ہے. علم کی تاریخ میں ایسے بھی حضرات گزرے کہ جو بھیک مانگنے کے بہانے اپنے استاد سے علم پاتے تھے. عزیز طلباء، آج ہم کتنی سہولتوں سے علم پاتے ہیں مگر نسبت تو انہی کے ساتھ ہے نا. آپ خوش نصیب ہیں. کہنا چاہیے کہ آپ لہو لگا کے شہیدوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں. آسانی سہولت کی زندگی ہے مگر حشر قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا. کن کے ساتھ؟ جنہوں نے علم کی طلب میں ایسی مشقتیں برداشت کی ہوں گی. ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہر شخص کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھ دیا ہے. کسی کے سامنے اللہ نے اینٹ کو رکھ دیا، وہ اینٹ کو اینٹ سے جوڑتا ہے، ہم اس کو میسن کہتے ہیں، دیواریں بناتا ہے، مکان بناتا ہے. کسی کے سامنے اللہ نے کپڑے کو رکھ دیا، وہ کپڑے کو کاٹتا ہے، پھر کپڑے کو دوبارہ جوڑتا ہے. ہم کہتے ہیں جی کہ یہ درزی ہے، یہ کپڑے کی سلائی کرتا ہے. کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی کو رکھ دیا، وہ روزانہ لکڑی کو کاٹتا ہے، پھر لکڑی کو جوڑتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ کارپینٹر ہے جی. کسی کے سامنے اللہ نے لوہے کو رکھ دیا، لوہے کے پرزے کھولتا ہے، پھر ان کو جوڑتا ہے، ہم اس کو مکینک کہتے ہیں. تو مختلف لوگوں کے سامنے اللہ نے مختلف چیزوں کو رکھا. کسی کے سامنے پتھر رکھا، کسی کے سامنے کپڑا رکھا، کسی کے سامنے لکڑی رکھی، اور کسی کے سامنے اللہ نے لوہے کو رکھا. عزیز طلباء، آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کے سامنے اپنے قرآن، نبی علیہ السلام کے فرمان کو رکھ دیا. آپ صبح اٹھتے ہیں، سارا دن آپ کے ہاتھ میں حدیث کی کتاب ہوتی ہے، قرآن ہوتا ہے. یہ تو اللہ کی دین ہے نا کہ اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا فرما دی کہ قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر آپ اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں. آپ کو کیا پتا کن کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے.
جب پوچھا جائے گا علم کے طلبگار کہاں، تو کہیں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی کھڑے ہوں گے، ہم اصحاب صفہ ہیں، اور کہیں سے امام احمد بن حنبل، امام شافعی، کہیں سے امام بقی الدین ابن مخلد رحمت اللہ علیہ بھی کھڑے ہوں گے، اور پھر وہاں آپ کو بھی اللہ کھڑا ہونے کی توفیق دیں گے۔ اللہ ہم بھی بلیک برن کے فلاں دارالعلوم میں علم کی طلب کے لیے گئے تھے۔ کیا نسبت ہے جو اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ آپ کہہ سکیں گے اللہ ایسے وقت میں جبکہ دارالعلوم میں آنا ہر نوجوان کے لیے مشکل تھا، اللہ ہمیں آپ نے وہاں پہنچا دیا، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ یہ نسبت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اس نسبت کی حفاظت کیجئے اور اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ تعالی فقط نسبت کو قبول کر کے ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اگر اللہ نے ہماری اصلیت کو دیکھنے کا ارادہ کر لیا تو میرے دوستو ہم اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ عمل کے اپنے احساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ امام محمد رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء کو کھڑا کر کے کہیں گے یا معاشر العلماء، اے علماء، لم ادا علمی فیکم لأعذبکم، میں نے تمہارے سینوں کو علم کے لیے جو چنا تھا اس لیے نہیں کہ میں آج تمہیں عذاب دوں، تمہارا حساب لیتے مجھے شرم آتی ہے، جاؤ بخشے بخشائے جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس علم کی تکمیل ذوق شوق کے ساتھ کرنے کی، اساتذہ سے علم حاصل کرنے کی، ادب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے رب کریم، جتنے طلباء ہیں سب کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما، جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کی بھی محنتوں کو قبول فرما، جو ادارے کا اہتمام انتظام انصرام سنبھالتے ہیں اللہ ان کو بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اللہ اس کے فیض کو دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچا، جو معاونین ہیں اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اے کریم آقا، اپنے مقبول بندوں کی جماعت یہاں سے کھڑی فرما اور اس ادارے کو اپنے مقبول اداروں میں شامل فرما۔ پروردگار عالم، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ میرے مولا، ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، نرمی کا معاملہ فرما۔ رب کریم، جو رحمت کی نظر آپ نے فضیل بن عیاض پر ڈالی اور اس کے ڈاکوں کی سرداری سے نکال کے ولیوں کا سردار بنا دیا، اللہ وہ رحمت کی نظر ہم پر بھی ڈال دیجئے۔ اللہ جو رحمت کی نظر آپ نے بشر حافی پہ ڈالی، دنیا کے شراب خانے سے نکال کے اس کو اپنی محبت کی شراب پلا دی، اللہ وہ رحمت کی نظر ہم پر بھی ڈال دیجئے۔ اللہ وہ محبت کی نظر جو آپ نے جنید بغدادی پر ڈالی، دنیا کی پہلوانی سے نکال کے ان کو اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا دیا، اللہ ایک ایسی نظر ہم پر بھی ڈال دیجئے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اے کریم ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ کریم آقا، ساری عمر ہم یہ کہتے رہے
ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں۔ میرے مولا ایک مرتبہ تو آپ بھی کہہ دیجئے کہ تم میرے ہو۔ اللہ یہ طلباء ہیں جو اس ظلمت کے دور میں مدرسے میں آئے ہیں قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے، اللہ یہ اپنی خواہشات کو قربان کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ میرے مولا ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، ان کے سینوں کو علم کے نور سے بھر دیجئے، اللہ ان کو نیکی کے اوپر جما دیجئے، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اللہ نیکی کے رستے پر چلا دیجئے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ حال ہمارا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا، غلہ پورا مانگتے تھے، قیمت پوری نہیں تھی، ہم بھی اجر پورا مانگتے ہیں، محنت پوری نہیں ہے، مگر اللہ یوسف علیہ السلام نے تو بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی الفاظ کہہ دیے تھے لا تثریب علیکم اليوم۔ اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں، آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے، اور آپ نے قرآن مجید میں اس کے جا بجا تذکرے کیے ہیں۔ اے کریم ہم پر بھی اپنے کرم کا اظہار فرما دیجئے، آج آپ یہی الفاظ فرما دیجئے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء۔ میرے مولا گناہ معاف ہو جائیں گے، خطائیں بخشی جائیں گی، سیاہ دل روشن ہو جائیں گے، پتھر دل نرم ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں اپنی خشیت عطا فرما دیجئے، خوف عطا فرما دیجئے جو ہمیں گناہوں سے بچا لے، ہمیں اپنا شوق عطا فرما دیجئے جو ہمیں نیکی کرنے پر جما دے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ان طلباء کے گھروں کے جو معاملات ہیں اللہ ان مسائل کو بھی حل فرما، مشکلات کو بھی آسان فرما، ماں باپ کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔